اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ مسلمانوں، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا، خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک عقیدے کی بات سمجھیے، کیونکہ اکثر لوگ اس بات کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام سب کے سب معصوم ہیں، اور یہی اجماع امت ہے۔ یعنی امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اکرام سے غیر ارادی طور پر غلطی واقع ہو سکتی ہے، مگر ارادی طور پر نہیں۔ یعنی جان بوجھ کر انبیاء اکرام نبوت ملنے کے بعد ارادتاً کوئی بھی کسی قسم کی غلطی نہیں کرتے، لیکن بشر کی حیثیت سے اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے جو غیر ارادی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور وہ اس غلطی پر نہیں رہتے۔ لہذا غیر ارادی غلطی کا امکان ہوتا ہے، مگر گناہ کا نہیں، کیونکہ انبیاء اکرام کے ساتھ گناہ کا تصور کرنا یہ ان کی سخت توہین ہے۔ ان سے گناہ تو نہیں، بلکہ معمولی سی غیر ارادی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ غلطی اور گناہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ میری بات نہیں بلکہ امت کا اجماع ہے۔ دیکھیے، اب غلطی سے مراد دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن دینی معاملات میں الا قلیل، وہ بھی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے۔ دوسری بات دیکھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو صدیق، خلیل اور یک طرفہ مسلمان ہونے کا لقب عطا فرمایا، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ابراہیم ہی صدیق ہے، صرف وہی سچ بولنے والے اور نعوذ باللہ باقی صدیق نہیں۔ جبکہ ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اور اسماعیل علیہ السلام کو وعدوں کو سچ کرنے والے فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی انبیاء وعدہ خلافی کرنے والے تھے۔ سب انبیاء ہی صدیق تھے، سب انبیاء ہی وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، سب انبیاء ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے۔ لیکن میں پہلے بھی یہ بات بتلا چکا ہوں کہ فضیلت، عظمت اور بلند مقام انسان کو قربانیاں پیش کرنے کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ اور جائیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، ہر قسم کی اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے والے ابراہیم تھے۔ کون کون سی تکلیف اور غم ابراہیم علیہ السلام نے برداشت نہیں کیے، اور انہیں ان کی انہی قربانیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان والوں پر چن لیا اور خاص انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ اب ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، شرم نہیں آتی کہ برملا ممبر پر چڑھ کر ان پر تان کرتے ہوئے؟ کیا نبی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ادھر لفظ خطا بول دیا تو ڈرنے اور بات قتل و غارت تک پہنچ گئی، مگر ادھر برملا ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، وہ جھوٹ نہیں تھا، یہ بات میں ثابت کرتا ہوں۔ روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے، اور کچھ کتابوں میں یہ قول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہے، اور کچھ میں یہ روایت مرفوعاً بھی ہے کہ لم یکذب ابراہیم قط، ابراہیم علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولا، الا ثلاثہ، مگر 3 بار، اور ان میں سے 2 جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھے، یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ کون سے 2 جھوٹ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا؟ قوم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں اپنے ساتھ شرکت کرنے کی دعوت دی، تو چونکہ ان کی قوم ستارہ پرست اور بت پرست تھی، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دے کر فرمایا انی سقیم، کہ میں اب یہ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، جبکہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ یہ جھوٹ انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کس طرح بولا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ستارہ پرست اور بت پرست ہے، لہٰذا جب وہ میلے میں جائے گی، میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کے بتوں کو توڑ دوں گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ نمٹ لوں گا، لہٰذا جب یہ لوگ میلے پہ جائیں گے، میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کے پیچھے ان کے بتوں کو توڑ دوں گا، اور کلہارا سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دوں گا۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے اور دیکھیں گے کہ ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو کسی سرکش نے بڑی بے دردی کے ساتھ توڑ دیا ہے، لہذا پھر پوچھا جائے گا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ پھر قوم کے چند لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایک شخص کو سنا تھا جو ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا تھا، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لہذا جیسے ہی وہ ابراہیم کا نام سنیں گے تو فوراً مجھے طلب کر لیں گے۔ اب جب مجھے طلب کرے گے اور مجھ سے پوچھے گے کہ کیا ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، لہذا جب کافی لوگوں کی موجودگی میں مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا، پھر میرے اور ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوگا جو لوگوں کی موجودگی میں ہوگا، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ بل فعلہ کبیرہم، کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہوگا،
لہٰذا جب میں ان سے ایسا سوال کروں تو شرمندگی سے سروں کو جھکائے ہوئے اس بات کا اعتراف اپنی زبانوں سے کرے کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ بھلا یہ کس طرح کلام کر سکتے، کس طرح ہمیں بول کر بتلا سکتے ہیں کہ ہمیں کس نے توڑا، کس نے ہماری توہین کی۔ لہٰذا جب وہ اپنے منہوں سے اس بات کا اعتراف کر کہ ہمارے بت کس طرح بھلا کلام کر سکتے، تو فوراً جس مشن کو لے کر میں چلا تھا وہ میرا مشن پورا ہو جائے گا کہ وہاں مجھے لوگوں کی موجودگی میں برملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر میں ان سے کہوں گا، اے میری قوم والو، کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ تم کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے دشمن سے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو ان سے محفوظ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ کیسے خدا ہے؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو حی القیوم ہے، جو سمیع الدعا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہو۔ لہذا جب میرے اور ان کے درمیان مناظرہ ہو تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو شاید بتوں کے بارے میں اپنے عقیدے کو بدل لیں اور توحید پر قائم ہو جائے اور میرے ساتھ پکے سچے مسلمان بن جائے۔ لہذا یہ ان کا مقصد تھا، یہ تھی اللہ کی رضا، کہ اللہ کی رضا کے لیے قوم کے اندر برملا اللہ کی توحید کا پرچار کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اچھا موقع ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مل سکتا تھا کہ قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دے۔ تیسرا جھوٹ ان کا یہ ہے، بقول ان کے، کہ ابراہیم علیہ السلام ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے جہاں ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس ظالم بادشاہ کو یہ معلوم ہوگا کہ تو میری بیوی ہے تو وہ تجھ کو مجھ سے چھین لے گا، اس لیے اگر وہ پوچھے تو یہ کہنا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں اور تو اسلام کے رشتے سے میری بہن ہی تو ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ لہذا آگے واقعہ لمبا ہے اور آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا مسلم خواتین ہماری بہنیں ہوئی، چونکہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بطور آدم علیہ السلام کی اولاد کے ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ اب چونکہ اس ظالم بادشاہ کو یہ بات معلوم نہ تھی، اس لیے اپنے دشمن کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام بات کچھ ایسے انداز میں کی کہ بولا انہوں نے سچ تھا، لیکن بادشاہ کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ میری بہن ہے، اور ابراہیم بھی تو مسلمان تھے، لہذا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ویسے بھی مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی روایت کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا سوائے 3 واقعے کے۔ پہلا موقع جنگ کے موقع پہ، دوسرا موقع لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، تیسرا مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے مرد سے۔ یہ 3 جھوٹ بولنے اسلام میں جائز ہے۔ اور فمن استر، جو شخص یہ معلوم کر لے کہ اب وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو شراب پی سکتا ہے، لیکن اتنی کہ جتنی پینے کے بعد وہ زندہ رہ سکے، یا اب کچھ کھائے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو خنزیر کا اتنا گوشت کھا لے جتنا کھانے سے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اپنی قوم کی اللہ سے صلح کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض تھے، اور وہ تو موقع کی تلاش میں کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں قوم کو تبلیغ کروں، شاید ان میں سے کچھ لوگ جن پر اللہ ناراض ہو چکا ہے وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ اپنے رب سے صلح کر لے جو ان پر ناراض ہے۔ وہ تو بندوں اور رب کے درمیان صلح کروانا چاہتے تھے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ حقیقی جھوٹ نہیں تھے بلکہ یہ مجازی تھے، کیونکہ انبیاء جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور ظالموں، اگر وہ جھوٹ تھا تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ابراہیم نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، لہذا یہ جھوٹ نہیں تھے۔ اب جس طرح ہجرت کا موقع تھا، پوچھا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے رہبر۔ ان کے ہاں تو اب رہبر کا مطلب یہ تھا کہ راستہ دکھلانے والے، جبکہ حقیقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب مشرکین کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ رہبر کسے کہا جاتا ہے۔ اب مشرکین کو انہوں نے اندھیرے میں رکھنے کے لیے صرف اتنا کہہ دیا کہ میرے ساتھ میرے رہبر ہے، جبکہ دین کی اصطلاح میں رہبر اسے کہا جاتا ہے جو سیدھا رستہ دکھلانے والا ہو۔ اب ظاہری بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا جبکہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن حقیقت میں یہ سچ ہے، کیونکہ رہبر اسے کہا جاتا ہے جو سیدھا رستہ دکھلانے والا ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین میں ہمارا کون رہبر ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے یہ سوچا، کیونکہ مشرکین میں عقل ہوتی ہی نہیں کہ ابو بکر کے ساتھ ان کا رہبر ہے، ان کو راستہ دکھلانے والا ہے، لیکن وہ یہ معلوم نہ کر سکی کہ ان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
تو کیا اب آپ اسے جھوٹ کہیں گے؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دشمن کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے، جبکہ بات بالکل ایسی ہی ہے۔ قوم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے ان بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ یہ کہا تھا کہ اس پر ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، بلکہ ان کے عقائد کے مطابق جبکہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی، جب تو ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، آدھا قوم نے ان کو چھوڑا اور واپس چلے گئے کہ ابراہیم بیمار ہے۔ تو کیا یہ جھوٹ ہوئے؟ کیا پھر جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے؟ یا لوگوں کے درمیان صلح کرواتے وقت جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا؟ حیرانگی کی بات ہے۔ لہذا اس کی نسبت حقیقی جھوٹ کی طرف کرنا یہ ان کی توہین ہے، بلکہ یہ مجازی تھا، اور بڑے بڑے محدثین کا اسی بات پر اتفاق ہے۔ اب جس طرح تمام انبیاء کرام صدیق تھے، اسی طرح سب صحابہ کرام بھی صدیق تھے، کوئی بھی ان میں جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، کیونکہ جن کی تربیت وہ کرے کہ خود جس کی تربیت کے لیے خدا جبرائیل کو بھیجے، تو کیا اس کی گئی تربیت میں کوئی کمی کی گنجائش رہ سکتی ہے؟ سب صدیق تھے، لیکن جتنی قربانیاں دین کی خاطر ابو بکر نے پیش کی، اللہ کی قسم کسی اور نے نہیں۔ جب سارے رسول کو جھٹلا رہے تھے، ابو بکر رسول کی تصدیق کر رہے تھے۔ جب سب رسول کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، ابو بکر رسول سے رشتہ داری قائم کر رہے تھے۔ جب سب رسول کو جادوگر اور کاہن کہہ رہے تھے، ابو بکر تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کر رہے تھے۔ ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور ان کی اسلام کی خاطر قربانیاں، اللہ کی قسم اللہ نے انہیں بھی ابراہیم کی طرح اس امت میں سے چن لیا اور صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور ظالموں، جانتے ہو تمہارا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بنائے ہوئے صدیق نے 3 جھوٹ بولے، تو نہ جانے لوگوں کے بنائے ہوئے صدیق نے کتنے جھوٹ بولے ہوگے۔ یہ کتنا کفری جملہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کا انتخاب بھی اپنے علم کے مطابق نہیں کیا۔ اور ظالموں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہے، جسے جبرائیل صدیق کہے، اور جسے میرا خدا صدیق کہے، اس لیے دین میں سب سے پکی سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو نہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، اور نہ اللہ کو اپنا رب، اور نہ ابو بکر کو صدیق مانتا ہے۔ اس لیے ابو بکر کو جھوٹا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کے مترادف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنا نعوذ باللہ خدا کو جھوٹا کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور ظالموں، ابو بکر کو جھوٹا کہنا، اور صرف جھوٹا ہی نہیں بلکہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نہ جانے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولے ہوں گے۔ تو پھر جاؤ، صرف اہل تشیع کو نہیں بلکہ مسلمانوں میں جتنے بھی مذہبی فرقے ہیں سب کو میری طرف سے چیلنج ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں کوئی ایک بھی ایسا موقع دکھلاؤ کہ جہاں ابو بکر نے جھوٹ بولا ہو۔ اور ظالموں، جانتے ہو یہ سارے کا سارا گھرانہ ہی صدیقوں کا ہے۔ کہیں ابو بکر کی برات میں اللہ قرآن سے آیتیں اتارتا ہے، کبھی ان کی بیٹی اور امت کی روحانی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے جن کو نہ رسول نے جھوٹا کہا۔ اور سوچنے کی بات ہے، جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین سے اتنا کہا تھا کہ میرے ساتھ چلنے والے میرے رہبر ہیں، تو اگر یہ جھوٹ میں شمار ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو بکر کی اصلاح نہ کر دیتے کہ ابو بکر خبردار تو نے جھوٹ بولا ہے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور یہ خاموشی بتلا رہی ہے کہ جس طرح ابو بکر نے جھوٹ نہیں بولا، اسی طرح ابراہیم نے اس ظالم بادشاہ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ صرف ایک جھوٹ، صرف ایک جھوٹ تم صدیق اکبر سے ثابت کروا دو، صرف ایک جھوٹ۔ لیکن جھوٹ کو ثابت کروانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، سچ کا سہارا لے کر ان کا ایک جھوٹ تم نے ثابت کرنا ہے۔ اور اگر تم نے ان سے ایک بھی جھوٹ ثابت کروا دیا سچ کا سہارا لے کر، تو سب سے پہلا میں ہوگا جو تمہیں صدیق کہوں گا۔